بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ چشتی میلاد ہاؤس میں ہمارے بڑے ہی محترم راؤ محمد اسلم خان صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو آج بہت ہی ہم کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے شخصیات سے ادھر کرم ہوا، مہربانی ہوئی۔ تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تصوف کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ کچھ حضرات جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں، یہ سب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کریم تو نام نہیں لے رہا، اپنے پورے قرآن کریم میں یا محمد بھی نہیں کہہ رہا۔ ہاں جی، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اصل میں نا جب میں نے رمضان چشتی صاحب جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے مجھے بہت ہی خوبصورت جگہ پہ بلایا، جی، اور چشتی میلاد، اور آپ یہاں پہ میلاد شریف بھی کرتے ہیں۔ میلاد شریف سے مراد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا، ان کی پیدائش منانا، پھر ان کے بارے میں باتیں کرنا، ان کی پوری زندگی جو سیرت ہے ان کی اس کو بیان کرنا، اور لوگوں کو بلانا، لوگوں کو بلا کر کے بات کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے میرے نزدیک۔ آج کے دور میں جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کا ہے، اور آپ نے اتنی خوبصورت جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد رسول کے لیے آپ نے مختص کی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے سب سے پہلے۔ دوسرا، ہمیں اساتذہ نے ایک بات بڑی اچھی بتائی تھی، جی، وہ کہا تھا کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، ان کی فیملیز ہوتی ہیں۔ اچھا، میں جب اشفاق صاحب کے پاس پہلی دفعہ گیا تو ہم الفاظ جو ہے نا سپرلیٹیو الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے خبرناک، خطرناک، زہرناک۔ وہ کہتے یار یہ لفظ نہیں استعمال کرنے آج تو بعد۔ میں کہا کیوں بابا جی؟ کہنے لگا یہ لفظ جڑے نے یہ انج لگتا ہے جویں نا کچھ سپ دے منہ دے وچ کچھ شے جا رہی ہے، تو یہ لفظ آپ نے آج کے بعد یہ اس قسم کے استعمال نہیں کرنے۔ تو میں نے کہا جی کیسے کرنے ہیں؟ کہتے جی محبت، احساس، الفت، یہ ٹائپ دے لفظ استعمال کرنے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے بڑی کلاس کی بات ہے، اور یہ بڑا سوال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اصل میں محبت کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جی، ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا ہے، بڑا کلاس کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو ہم بس عام سا ذکر کرتے ہیں، احساس نہیں اس کے اندر موجود ہوتا۔ الفاظ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ الفاظ جو ہے نا گلے سے اوپر کے ہوتے ہیں، اندر کے نہیں ہوتے، دلی طور پہ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے حج کر لیا 1962 کے اندر، حج کر لیا میں، اب مکہ میں نے دیکھ لیا، میں نے صحیح کر لی کوشش کر کے، اب میں نے کہا میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کہ جو احساس والے اور محبت والے۔ تو کہتا ہے جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میں مدینے آ گیا۔ جب مدینے آ گیا میں تو میں ایک دم سے داخل ہوا، تو جوتا اتارا یہ جیسے تو میں اندر داخل ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوا مسجد نبوی کے اندر، ریاض الجنہ میں چلا گیا، میں رویا دھویا وہاں جا کر کے، میں نے اپنے گلے شکوے جو ہوتے ہیں انسان کی محبت ہوتی کیے میں نے۔ جب کر لیے واپس آیا تو ایک شخص نے میرے جوتا نا صاف کر کے اپنے اس سے صافے سے تو مجھے پکڑا دیا۔ تو میں نے کہا یار تم کون؟ اس نے کہا جی میری یہاں پہ ڈیوٹی میں تھوڑی سی پرفارم کرتا ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو میں ان کے جوتے نا ان کو واپس کرتا ہوں، تو میں ریک میں رکھ دیتا ہوں صاف کر کے، تو میں دے دیتا ہوں۔ کہتا اچھا، تو کہتا اب میں نے کتاب لکھنی تھی تو میں نے کتاب کا پاپوش بابا اس کا نام رکھ دیا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ چلا گیا، واپس آیا تو وہ میں نے جوتا لیا، اس سے جوتا پہنا میں نے، اور اس کے بعد اب میں نے سوچ لیا کہ جو میں نے کتاب لکھنی ہے لبیک، جی، جو میں نے حج کے اوپر کتاب لکھنی ہے، ممتاز مفتی کہتا ہے کہ آخر پہ کیا ہوا کہ اچانک میں نے وہ نام تو ان کا لکھ لیا، لیکن میں نے کتاب میں اب ان کا ذکر کرنا تھا، ایک باب دینا تھا میں نے ان کا۔ تو میں واپس اپنے ہوٹل میں گیا، جب واپس آیا تو میں پھر دوبارہ سے، تو پھر بابا جی نے میرا جوتا اتارا، صاف کر کے ریک میں رکھا، پھر جب میں واپس آیا تو میرا دے دیا۔ جب میں تیسرے دن آیا، نام نہیں لے سکا میں ان سے، ان کا نام کیا ہے۔ تیسرے دن آیا تو مجھے ایک وہاں پہ آدمی ملا، تو اس نے کہا وہ تو جا چکے ہیں بابا جی۔ اس نے کہا کہاں سے؟ کہا کشمیر سے آئے تھے وہ تو واپس چلے گئے وہ تو۔
کہتا ہے مجھے بڑا دکھ اس بات کا کہ کتاب میں پوری لکھوں گا، بابے کا نام ہی نہیں ہوگا کوئی بھی۔ آخر پہ کہتا ہے جی میں نے جب واپس آیا پاکستان تو میں نے سب سے پہلے وہ جو ایڈریس لیا ہوا تھا، گاؤں کا نام ڈھولی تھا، ڈسٹرکٹ اس کا باغ تھا، اور میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا بابا کے پاس تو انہوں نے کہا جی بابا تو یہاں نہیں ہے، وہ تو ابھی لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے، آ گئے ہیں حج سے واپس آ گئے۔ تو کہتا میں اس کے پیچھے چل گیا تو لکڑیاں وہ لے کے واپس آ رہے تھے، تو میں کہا بابا جی میں تو ملن آیا۔ انہیں کہا کہدے واسطے؟ انہوں نے کہا تسی میری جُتی دیندے ہوندے سی اوتھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس تے تسی جُتی لاندے سی تو میں تانوں دے دیندا سی۔ انہوں نے کہا بابا جی گل دسو تسی اوتھے لیاندا کی ہے؟ انہوں نے کہا میں اتوں تو کچھ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا نہیں لوگ ٹیپ ریکارڈر لے آتے ہیں، لوگ گھڑیاں لے کے آتے ہیں، لوگ پتہ کچھ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں لے کے آیا، ہاں کچھ لیا ہے میں آ تو دکھانا ہے۔ وہ ایسے کہتے مجھے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ آگے دیکھا تو اندھیرا تھا، تو میں نے کہتے تو بابا جی کچھ بھی نہیں گا، کہتے ہے گا وہ دیکھ ذرا کی پیا ہوا ہے۔ کہتا میں آنکھیں کھول کے دیکھا جب تو میں نے کہا وہی ایتے وہ پہ نے دو توڑے پے ہوئے نے۔ تو انہیں کہا یہ توڑے چ کی ہے؟ انہیں کہا تھوڑے پیروں سے جڑی کھاک اترتی سی نا تو میں وہ لے کے آ گیا توڑیاں چ پا کے اتوں جڑا صافہ مار کے جُتی تو میں تھوڑے لاؤندا سی۔ تو انہیں کہا بابا جی یہ کرنا کی ہے؟ کہتا اولاد نو کہہ دیتا ہے کہ جدوں میں مراں تو اتنے پا دینا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو عقیدت ہوتی ہے، اصل میں یہ عقیدت اور محبت اصل چیز ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اصل چیز ہے وہ عقیدت اور وہ محبت جو آپ کو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، سبحان تیر جانے چاہیے۔ آپ کے اندر جو کیفیت ہے وہ اگر کیفیت ہی نہیں ہے، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں اہل دانش عام ہیں، دو اور دو چار کرنے والے، اہل دانش عام ہے، کمیاب ہیں اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ، کہ تیرا پیالہ اس لیے اقبال خالی ہے کہ تو دو چار والے ڈھونڈتا رہا، کبھی دو پانچ والے بھی تو ڈھونڈنا۔ تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اہل نظر۔ اور یہ جو اہل نظر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولاد رسول کو، علی علیہ السلام کو اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد مبارک ہے، ان کو اپنے جسم کا حصہ، اپنی روح کا حصہ اور اپنے اندر کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہتے تو وہ محبت میں رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الفاظ، کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ تو کاٹ بھی لیتے ہیں انسان کو۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ عقیدت میں بات کریں تو لفظ بھی عقیدت کے ہونے چاہیے، لفظ بھی عقیدت کے ہونے چاہیے۔ جی بہت ماشاءاللہ کے ہونے چاہیے۔ اور میں نے نا ایک دفعہ اور اشفاق صاحب سے بات کی، میں نے کہا بابا جی کوئی مرشد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہوئے بھی ٹھیک ہے تو نہ بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ میں کہ نہیں بابا جی کوئی گل دسو ہونا چاہیے کہ نہیں۔ مرشد کے لیے اس نے بابا اشفاق نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہنے لگے کہ ایک تھا نا اسی ایک پنڈ چھڑ کے تے دوسرے پنڈ جاندے سی پڑھن واسطے، جی تے راہ چ نا انہاں دی بھیڈاں سن، گجراں دی بھیڈاں، انہاں دی بھیڈاں سن راہ دے اندر، تے اسی وہ چھوٹے ہوندے سی تے اسی ایک واری لنگھن دی کوشش کردے سی بھیڈاں دے وچوں، تے پھر اسی رک کے کھڑو جاندے سی۔ تے سانوں وہ آیا مالک بھیڈاں دا، تو کہنے لگا کیوں کھڑوتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ساری ٹلی بج رہی سکول دی، اسی سکولے جانا تے اندر تہاڈیاں بھیڈاں نے۔ تو انہوں نے کہا لنگھو انہاں دے وچوں، کہندا نہیں سر جی یہ بھیڈاں دے وچ کتے بھی ہیگے نے، کتے بھی ہیگے نے۔ انہوں نے کہا جی بھیڈاں لنگھنے تو کتے پی جاندے نے۔ تو کہندا جی اچھا چل باں پھڑا، کہندا باں پھڑی تو مینوں وچوں دی بھیڈاں چوں لنگھا دتا۔ تو میں جو دوسری سائڈ تے گیا تو بابا جی اشفاق صاحب کہنے لگے کہ جڑا مرشد ہوندا وہ دو کام کردا تہاڈے، وہ تہاڈیاں بھیڈاں تے کتے علیحدہ کر دیندا، تسی وچوں لنگھ جاندے۔ بہت اقبال کہتا ہے کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے، کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ کہ وہ روزانہ بھیڑے چرانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، آج وہ کوہ طور پہ بھیڑے لے کے نہیں گیا موسیٰ، آج اس کی زندگی میں آ گیا شعیب اور اس نے اللہ سے باتیں کروا دی۔ سبحان اللہ۔ تو جو مرشد ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو بڑی ہوتا ہے، جو گرو ہوتا ہے،
اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دکھا دے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے تھے یا آپ نہیں دیکھ سکتے